السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ سانحہ مچھ کے حوالے سے شہداء کمیٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، یقیناً اس پر پوری قوم نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی تکلیف دہ صورتحال بنتی جا رہی تھی کہ ایک تو بڑی بے دردی سے ہزارہ کمیونٹی کے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا، جن کی تفصیل جان کر انسان کو بڑی ذہنی طور پر تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ پھر کافی دنوں سے جس طرح ان کی تجہیز و تکفین نہ ہو سکی، یہ ایک علیحدہ المیہ ہے۔ اس میں اتنی دیر کیوں ہوئی، اس کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے۔ شہداء کمیٹی نے جو اپنے مطالبات حکومت پاکستان کے سامنے رکھے، اس حوالے سے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے نمائندوں نے بھی شہداء کے وارثوں اور شہداء کمیٹی کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، لیکن یہ باوجود کامیاب نہ ہو سکے۔ اس دوران اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کچھ نمائندوں نے بھی وہاں جا کر اس مسئلے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نمٹانے کی بجائے اسے دیاسلائی دکھانے کی کوشش کی۔ اس سے بھی مجموعی طور پر اس صورتحال کے بگڑنے میں ایک کردار ادا کیا۔ بہرحال خدا کر کے یہ مسئلہ کل افہام و تفہیم کے ساتھ حل کر لیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پہنچ کر ورثاء کے شہداء کے وارثوں سے ملے اور انہیں اپنی جگہ پر مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ جو مطالبات تھے ان میں سے بیشتر مطالبات بھی مان لیے گئے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ابھی بات چیت یقیناً چلے گی۔ اس حوالے سے جو اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنایا گیا ہے، اس کی میٹنگز بھی چلتی رہیں گی، اور جو لوگ ذمہ دار قرار پائیں گے یقیناً انہیں بھی قرار واقعی سزا ملے گی۔ کمپنسیشن کے حوالے سے بھی صوبائی حکومت نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے، اور وفاقی حکومت نے ابھی اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ جہاں تک ہزارہ کمیونٹی کی مستقبل میں سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات یا خواہشات کی بات ہے، وہ ایک جائز بات ہے، اور یقیناً ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس حوالے سے جو معاہدہ ہوا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے، اور یقیناً اس کے ایک ایک لفظ کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ بڑی ستم ظریفی کی بات ہے کہ کتنے سالوں سے ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس کے لیے بہت سی بیرونی طاقتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بطور خاص پہلے امریکہ کی ایجنسیوں نے، اور اب افغانستان کی NDS ایجنسی یہ کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے بھارت بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ کافی عرصے سے میجر گورو آریہ یہ کہتا چلا آ رہا ہے، اور اس کی ایک عملی مثال ہم دیکھ چکے ہیں کہ چند ہفتے قبل ہی FC کے جوانوں کو شہید کیا گیا، اور اب ہزارہ کمیونٹی کے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا، اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ پھر اس سانحہ کی آڑ میں اسے ایک ایشو بنانے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی میڈیا نے پچھلے 5-6 دنوں کے دوران جس طرح پاکستان کے خلاف سازشیں کی، پروپیگنڈا کیا، وہ ہر لحاظ سے پاکستان کی سالمیت کے خلاف آگ بھڑکانے کی کوشش رہی ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہت سارے ایسے بھی واقعات روکے ہیں جن کی بھارت کافی عرصے سے پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔
کل دورہ کوئٹہ کے دوران عمران خان نے جو بات اور خاص ایک بڑی اہم بات کی ہے، اسے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ انف از انف، اب پاکستان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہمارے برادر اسلامی ممالک اپنی لڑائیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کر لڑیں۔ اور انہوں نے دو ممالک کا نام لیا ہے، ایک سعودی عرب اور ایک ایران، کہ اگر ایران اور سعودی عرب کے آپس کے معاملات ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں اور یہ کئی صدیوں پر محیط ہیں، تو وہ آپس کے جھگڑے آپس میں لڑیں، اپنی سرزمینوں پر لڑیں، وہ پاکستان کو اپنی پراکسیز کی اماجگاہ نہ بنائیں، کیونکہ پاکستان کے پاس اس چیز کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ماضی میں بھی اور اب بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کو بھڑکایا جائے، حالانکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں چاہے شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، یہ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اور باہمی اخوت کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بیرونی طاقتیں ہیں جو اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اسی کوشش کے نتیجے میں جیسے اب ہزارہ کمیونٹی کے اہل تشیع کے بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے عمران خان نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ لشکر جھنگوی اور اب وہ داعش کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور داعش کے جو نظریات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب ان ممالک کو جو ایسی تنظیموں کی پشت پناہی کرتے ہیں، پشت بانی کرتے ہیں، ان کو وسائل فراہم کرتے ہیں، یہ سراسر پاکستان دشمنی والی پالیسی ہے، اور اب پاکستان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی فارن کنٹری پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے اور یہاں جنگ و جدل کو فروغ دے، دہشت گردی کو فروغ دے، یا پاکستانیوں کو وہ شہید کروائے یا قتل کروائے، اور یا اس بے دردی کے ساتھ جس طرح ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے اس طرح کے حادثات کو جنم دینے کی کوشش کرے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان نے بہت واشگاف اور غیر مبہم انداز میں دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ اب پاکستان یہ بات تسلیم نہیں کرے گا اور نہ اس چیز کو برداشت کرے گا۔ جہاں تک عمران خان کے اس بیان کا تعلق ہے جسے پورے پاکستان میں موضوع بحث بنایا گیا اور بہت سارے حلقوں نے غیر ضروری اور ناپسندیدہ قرار دیا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان بلیک میلنگ قطعاً تو بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی، تو کل شہداء کے ورثاء سے انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ میں قطعی طور پر آپ سے مخاطب نہیں تھا، میں ان لوگوں سے مخاطب تھا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم آئے گا تو ہم جو ہے یہ تجہیز و تکفین کرنے دیں گے، یا پھر وہ سیاست کر رہے تھے کہ بھی ہم لاشوں کو اسلام آباد لے جائیں گے، وہ ان لاشوں کو پر سیاست کر رہے تھے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ میں ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ بہرحال انہوں نے وضاحت تو کر دی ہے، لیکن یہ ایک ایسا بیان ہے جس پر پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے اتفاق نہیں کیا۔ ایک اہم ترین جگہ پر بیٹھ کر ہمیں اپنے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کر بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ الفاظ کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر بہت ہی مسمى ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اتنی دیر کر دی ہے، اگر وہ شروع میں چلے جاتے اور پی ڈی ایم کو وہاں جا کر یہ دیاسلائی حالات کو دکھانے کی
موقع نہ ملتا تو بہت اچھا تھا۔ تو اب اس حوالے سے مختلف لوگ مختلف قسم کا تاثر دے رہے ہیں۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی یہ تاثر دیا کہ سیکیورٹی کے ایشوز تھے، ظاہر ہے پرائم منسٹر ہے، وہاں اس نے جانا ہے، وہ وہی صوبہ ہے جہاں کا محمود اچھزئی رہنے والے ہیں، وہ صرف فورسز کو نہیں ٹارگٹ کرتے، صرف عمران خان کو نہیں کرتے، بلکہ اب تو وہ پاکستان کے خلاف بھی جو لوگ نعرے لگاتے ہیں محمود خان اچھزئی ان میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خدشہ موجود تھا کہ اتنے سارے ہجوم میں جب پرائم منسٹر جائے تو کہیں ایسی کوئی پوزیشن نہ بن جائے جس سے مشکلات پیدا ہوں۔ تو ایک تو یہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے۔ پھر جس طرح کے مطالبات تھے، ایف سی کے جو کمانڈر کے حوالے سے بات تھی، یا کوئٹہ میں ایک پشتون کے ایک نوجوان کے قتل کے حوالے سے جو 10-12-14 ہزارہ کمیونٹی کے لوگ یا اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں جو ملزمان ہیں، جو پکڑے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ، یا یہ مطالبہ کہ ایسے افغان شہری جو 11-12 ہزار کی تعداد میں ہیں اور وہ بھی اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ پاکستان کے بنوائے ہوئے ہیں اور ان کے نادرہ نے وہ شناختی کارڈ بلاک کر رکھے ہیں، ان کو ان بلاک کیا جائے۔ تو ظاہر ہے یہ 3-4 ایسے مطالبات تھے جو پرائم منسٹر کے لیے اتنے بڑے ہجوم میں ان سب کا جواب ہاں میں یا نہ میں دینا یہ ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ اس لیے چاہے وہ ایجنسیاں ہوں، چاہے ادارے ہوں، یا کابینہ یا ان کے ایڈوائزر، سب نے یہ مشورہ دیا کہ پہلے تجہیز و تدفین ہو جائے، اس کے بعد پرائم منسٹر وہاں وزٹ کریں، اور جو سارے ان کے مطالبات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، کمپنسیشن کے حوالے سے ہیں، ملزمان کے پکڑنے کے حوالے سے ہیں، اور جہاں جہاں غفلت ہوئی ہے ان کو گرفت میں لانے کے ہیں، وہ سارے جائز مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں۔ تو جب یہ افہام و تفہیم ہو گئی، اس کے بعد پرائم منسٹر وہاں چلے گئے۔ تو بہرحال یہ پیچھے 6-7 دن کے دوران پوری ہماری قوم سولی پر لٹکی رہی ہے، اور ملک بھر میں بہت ساری جگہوں پر جو احتجاج کیا گیا ہے، اور خدشہ یہ بھی پیدا ہو گیا تھا کیونکہ جو لوگ تشدد کرنے والے تھے، جن لوگوں نے یہ اس ثانیہ کو جنم دیا، جنہوں نے یہ دہشت گردی کا اس واقعے کو پیدا کیا، اور جو پیچھے بیٹھے ان کے لوگ بیٹھے تھے، یہ جو اس دہشت گردی کو فروغ دے رہے تھے، وہ بھلے این ڈی ایس والے ہوں یا راہ والے ہوں، ان کی کوشش یہی تھی کہ اس واقعے کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، اور اس کو اتنی واقعے کو اچھالا جائے کہ پاکستان میں عدم استحکام کا ایک میسج پوری دنیا میں جائے۔ تو بدقسمتی سے پچھے 5-6 دن کے دوران پوری دنیا میں یہ میسج جاتا رہا ہے کہ پاکستان میں اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا اور پورے ملک میں ہنگامے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی خدشات موجود تھے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں یا جو احتجاج کیا جا رہا ہے، کہیں ان لوگوں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے اور کہیں اور بے جو گناہ یا معصوم پاکستانی ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو خدا تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا ہے اور کوئی اور حادثہ رونما نہیں ہوا۔ اب ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے، صوبائی حکومت بلوچستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہداء کے ورثاء کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے، اور ان کے جو ماضی کے گریونسز اور دکھڑے ہیں وہ بھی ان کا بھی مداوع کیا جائے، اور اب ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، جو ان کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ظاہر ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن ان کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے حکومتی سطح پر جو بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے، جو بھی ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، جو ہم نے ان کے ساتھ وعدے وعید کیے ہیں، انہیں ہر لحاظ سے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان پر عمل کیا جائے، اور ریاست کو اپنے لکھے ہوئے ایگریمنٹ اور وعدے کی جو ہے وہ ہر صورت پاسداری کرنی چاہیے، کیونکہ قومیں
اپنے وعدوں پر عمل کرنے کی روشنی میں ہی آگے ترقی کرتی ہیں اور پہچانی جاتی ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ملک کے اندر جو خلفشار، انتشار اور سیکیورٹی جو ایشو جو آ رہے ہیں ان سب کے حوالے سے میرے ملک کو محفوظ فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ اپنے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔